بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ ثم ذکر بیان الصلاح فقال ونانی بصلاح الوصف ملائمتہ وہی ان تکون علی موافقت العلل المنقولۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن السلف بأن تکون علت ھذا المجتہد موافقۃ لعلۃ استنبط بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ والتابعون ولا تکون نابیۃ عنہا۔ ثم ذکر، پھر مصنف نے صلاح کا مطلب ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ ونانی بصلاح الوصف، صلاح وصف سے ہمارا مطلب یہ ہے۔ ربط ما سبق کی عبارت سے تو سماعت فرمائے۔ ما سبق میں مصنف نے کہا تھا دلالت کون الوصف الا دلالت کون الوصف الا صلاحہ و عدالتہ، تو اس سے پہلے کی عبارت یہ تھی کہ وصف کے علت ہونے کی دلیل دو امور کا مجموعہ ہے، اور وہ صلاح اور عدالت ہے۔ اس کی میں وضاحت کر چکا۔ تو ما سبق میں انہوں نے کہا کہ وصف کے علت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وصف میں علیت کی صلاحیت ہو، وصف صالح ہو اور عادل ہو۔ تو وصف کے عادل ہونے، عدالت کا مطلب تو لف و نشر غیر مرتب کے طور پر ذکر کر چکے۔ اب صلاح کا مطلب مصنف اپنی اس عبارت سے بیان کر رہے ہیں، ونانی بصلاح الوصف۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا کہ وصف کی علیت کی دلیل یہ ہے کہ وصف صالح ہو، تو واضح رہے وصف کے صالح ہونے سے ہماری مراد، وصف کے صالح ہونے کا مطلب یہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ملائمتہ، وصف کے صالح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وصف حکم کے مناسب ہو۔ تو وصف اسی وقت علت بن سکے گا۔ مقیس علیہ کے وصف کی بات چل رہی ہے، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں۔ مقیس علیہ کا وصف اسی وقت حکم مقیس علیہ کے لیے علت بن سکے گا جبکہ وصف حکم مقیس علیہ کے مناسب ہو۔ تو صلاح وصف سے مراد وصف کا حکم کے مناسب ہونا ہے۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ما سبق میں جو ہم نے صلاح کہا تھا، صلاح وصف، تو واضح رہے کہ صلاح وصف سے ہماری مراد ہے وصف کا حکم کے مناسب ہونا ہے۔ اب اس پر آپ کہیں گے کہ صلاح وصف کا مطلب ہے وصف کا حکم کے مناسب ہونا ہے۔ یہ مناسبت کیا چیز ہے؟ مناسبت کا حصول کیسے ہوگا؟ وصف حکم کے مناسب کب ہوگی؟ کس طریقے سے ہوگی؟ تو اس کو بھی مصنف بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے جو یہ کہا کہ صلاح وصف سے ہماری مراد ہے وصف کا حکم کے مناسب ہونا، مناسبت سے ہماری مراد، ملائمت سے ہماری مراد
یہ ہے کہ مجتہد اور قائس کی تخریج کردہ علت یعنی یہ وصف تو مجتہد کی نکالی ہوئی علت ان علتوں کے ملائم و مناسب ہو جو علت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ تھا کہ یہ ملائمت اور مناسبت کا کیا مطلب، وصف کا حکم کے مناسب ہونا کیا ہے؟ تو یعنی بلفظ دیگر مناسبت حاصل کیسے ہوتی ہے، وصف حکم کے مناسب ہوتا کیسے ہے؟ تو مصنف اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وصف حکم کے مناسب اس طریقے سے ہوتا ہے، وصف حکم کے مناسب اس طریقے سے ہوگا، سمجھ رہے ہیں، مناسبت اس طریقے سے حاصل ہوگی کہ مجتہد کی تخریج کردہ علت، مجتہد کی استنباط کی ہوئی نکالی گئی علت ان علتوں کے موافق ہو، ان علتوں کے مناسب ہو جو علتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور صحابہ و تابعین سے منقول ہے۔ یہ شرط اس وجہ سے ہے کہ وصف خود سے علت نہیں ہوتا، وصف خود سے علت نہیں ہوتا، مقیس علیہ کا کوئی وصف خود بخود اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ حکم مقیس علیہ کی علت بن جائے، بلکہ کوئی وصف علت بنتا ہے حکم مقیس علیہ کا اس وقت جب کہ شارع اس وصف کو علت بنائے۔ تو وصف کے علت بننے کے لیے شرط ہے کہ شارع اسے علت قرار دے، شارع اسے علت قرار دے۔ اس لیے وصف کے ملائمت کا مطلب یہ ہے کہ وصف جسے حکم کی علت قرار دیا گیا، جسے مجتہد نے حکم کی علت قرار دیا، جسے قائس نے حکم کی علت بتایا، یہ مجتہد کی بتائی ہوئی، مجتہد کی تخریج کی ہوئی، مجتہد کی استنباط کی ہوئی علت ان علتوں کے موافق و مناسب ہو جو علتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ یہی ملائمت ہے، یہی مناسبت ہے، یہی صلاح وصف للحکم ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ صلاح کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ صلاح وصف سے مراد ہے وصف کا حکم کے مناسب ہونا، اور مناسب ہونا کس طور پر ہوگا، تو مناسبت وصف حکم کے مناسب کب ہوگا؟ تو اس بات کی وضاحت ہوئی کہ کوئی وصف حکم کے مناسب اس وقت ہوگا جب کہ مجتہد کی نکالی ہوئی علت موافق و مناسب ہو ان علتوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ کے صحابہ کرام سے منقول ہے، تابعین اعظام سے منقول ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد کی یہ علت ملائم و مناسب ہے، یہ ہے ملائمت۔ اب عبارت دیکھیے، ونانی بصلاح الوصف، اور ہماری مراد صلاح وصف سے مصنف کہتے ہیں، صلاح وصف سے ہماری مراد ہے وصف کا حکم کے ملائم و مناسب ہونا۔ تو صلاح وصف سے مراد ملائمت وصف ہے، وہی ان تکون۔ اب یہی سوال کہ ملائمت حاصل کیسے ہوگی؟ ملائمت کا حصول، وصف کا حکم کے مناسب ہونا، وہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ وصف جس کو مجتہد نے علت قرار دیا، یہ وصف جس کو مجتہد نے قائس نے علت قرار دیا،
ان علتوں کے موافق ہو، مجتہد کی نکالی ہوئی یہ علت ان علتوں کے موافق ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور سلف سے منقول ہے۔ اس بات کو اور واضح شارح کر رہے ہیں بِأَن تَكُونَ عِلَّةُ هَذَا الْمُجْتَهِدِ، اس کی صورت یہ ہے، ملائمت کی صورت یہ ہے کہ اس مجتہد کی نکالی ہوئی علت، اس مجتہد کی نکالی ہوئی علت اس علت کے موافق ہو جس علت کا استنباط خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب علت کا استنباط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ابھی تفصیل آگے بتاؤں گا، اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور الحرۃ لیست بنجسہ فإنہا من الطوافین علیکم والطوافات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استنباط کیا اس حکم کی۔ طہارت سور ہرہ، بلی کے جھوٹے کے پاک ہونا یہ حکم ہے، طہارت حکم ہے۔ اس حکم کی علت کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنباط کیا طواف سے کہ اس حکم کی علت کیا ہے، طواف ہے۔ تو کہتے ہیں اس مجتہد کی نکالی ہوئی علت موافق ہو اس علت کے، یہ علت موافق ہو اس علت کے جس علت کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنباط کیا، آپ کے صحابہ نے استنباط کیا اور تابعین اعظام نے استنباط کیا، یہ موافق و مناسب ہو ان علتوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ ولا تکون نابیہ، اور اس مجتہد کی نکالی ہوئی علت ان سے بعید نہ ہو، ان علتوں سے بعید نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ و تابعین سے منقول ہیں۔ کتالی لینا، اب یہی بات ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ابھی تک کیا کیا؟ صلاح وصف کا سے مراد ملائمت وصف ہے، اس بات کو بتایا۔ ملائمت و مناسبت کیسے ہوتی ہے، اس بات کو بتایا۔ اب اسی کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے، جیسے کہ ہم احناف کا مذہب یہ ہے کہ نابالغہ کے نکاح کی ولایت ولی کو ہے، تو ولی کو ولایت نکاح نابالغہ حاصل ہے، تو ولایت کا ہونا یہ حکم ہے، اور اس حکم کی علت تو احناف یہ کہتے ہیں، اس حکم کی احناف تعلیل کرتے ہیں سگر سے۔ اب نابالغہ کے اوصاف بہت ہیں، مگر نابالغہ کے اوصاف میں سے ایک وصف جو سگر ہے، یہ وصف سگر صالح بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ اس وصف میں حکم کی صلاحیت بھی ہے، حکم مقیس علیہ، ابھی مقیس علیہ آئے گا، حکم مقیس علیہ کی علیت کی صلاحیت بھی ہے، اور یہ وصف حکم مقیس علیہ میں مؤثر بھی ہے۔ بہرحال ہم اس حکم ولایت کی تعلیل کرتے ہیں سگر سے۔ کیونکہ سگر جو مقیس علیہ یعنی نابالغہ کی ایک صفت ہے، ایک وصف ہے، یہ وصف صالح بھی ہے، عادل بھی ہے۔ صالح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وصف مناسب ہے، ہماری نکالی ہوئی یہ علت مناسب ہے ان علتوں کے، جو اس علت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے،
مناسب بھی ہے اور ہماری نکالی ہوئی یہ علت مؤثر بھی ہے اس حکم ولایت نکاح میں۔ تو دو بات ہم بول رہے ہیں ایک ساتھ کہ اس وصف میں عدالت بھی موجود ہے اور اس وصف میں صلاحیت بھی موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عدالت کس طریقے سے موجود ہے؟ تو ہم کہیں گے عدالت اس طریقے سے موجود ہے کہ صغر کی تاثیر اس حکم نکاح کے جنس ولایت میں کہتے ہیں اس وصف کا اثر اس وصف ہے صغر، حکم ہے نکاح، اس کی جنس ولایت، تو اس وصف کا اثر اس حکم کی جنس ولایت میں ظاہر ہو چکا ہے ہمارے اس قیاس سے پہلے، وہ اس طریقے پر کہ صغیرہ کے نابالغہ کے مال میں ولی کو ولایت حاصل ہے، اس کی وجہ صغر، تو نابالغہ کے مال میں ولی کو ولایت ہونا یہ حکم ہے، مال میں ولایت ہونا یہ حکم ہے، اور اس حکم میں وصف صغر کا اثر ظاہر ہو چکا ہے اجماع کی وجہ سے، کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نابالغہ کے مال میں ولی کو ولایت ہے صغر کی وجہ سے۔ تو وصف صغر کا اثر اس حکم نکاح کی جنس ولایت، ادھر ولایت نکاح ہے ادھر ولایت مال ہے، دونوں کی جنس ولایت ہے، اور کھلے لفظ میں کہیں ایک ولایت نکاح ہے جس میں ہمارا قیاس جاری ہے، اور ایک ولایت مال ہے جو حکم اجماع سے ثابت شدہ ہے۔ تو اس وصف صغر کا اثر اس حکم ولایت نکاح کے ہم جنس حکم اور وہ ولایت مال ہے اس میں ظاہر ہو چکا ہے، اس وصف کا اثر ظاہر ہو چکا ہے۔ تو جب ولایت مال میں اثر ظاہر ہو چکا ہے تو ولایت نکاح میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ یہ عدالت وصف ہے، صغر کا اس حکم کے جنس میں مؤثر ہونا، گویا اس حکم میں مؤثر ہونا، کیونکہ تاثیر کی چار صورتیں، تاثیر وصف کی چار صورتیں جس کا ماسبق میں ذکر ہو چکا ہے، چار صورتوں میں سے دوسری صورت یہ تھی کہ عین وصف حکم معلل بہ کے جنس میں مؤثر ہو، یہی دوسری صورت تاثیر کی یہاں پر ہے کہ عین وصف صغر حکم معلل بہ یعنی ولایت نکاح کے ہم جنس ولایت مال میں اس کی تاثیر، اس وصف کی تاثیر ظاہر ہو چکی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ وصف صغر، اس وصف صغر میں عدالت کی صفت موجود ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس وصف صغر میں صلاحیت کی صفت بھی موجود ہے، یعنی یہ وصف صغر صالح بھی ہے۔ صالح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم کے مناسب ہے، حکم کے مناسب اس طور پر ہے کہ ہماری نکالی ہوئی، احناف کی نکالی ہوئی یہ علت صغر یہ موافق ہے اس علت کے جس کا استنباط خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اپنے اس ارشاد میں، سور الحرۃ لیست بنجسۃ فإنہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہ طہارت سور حرہ
جو ایک طہارت جو حکم ہے، اس حکم کی علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرہ کی ایک صفت طواف کو قرار دیا، یعنی یہ بلی کے جوٹھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرار دیا طواف کی وجہ سے۔ طواف کی وجہ سے کیوں؟ کیونکہ بلی کا حال یہ ہے کہ بار بار وہ گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، تو گھر کی چیزوں، کھانے پینے کی چیزوں کا اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر طہارت کے بجائے ناپاکی کا حکم دیا جائے تو بڑی تنگی اور بڑی تکلیف لاحق ہوگی، تو ضرورت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ طواف کی وجہ سے بلی کے جوٹھے کو پاک قرار دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوٹھے کو پاک قرار دیا ضرورت کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوٹھے کی طہارت کا حکم لگایا طواف کی ضرورت کی وجہ سے، اسی طریقے سے ہماری نکالی ہوئی یہ علت سگر یہ مناسب ہے علت طواف کے۔ کیونکہ یہاں بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اگر صغیرہ پر ولی کو، صغیرہ کے نکاح پر ولی کے لیے ولایت ثابت نہ کی جائے، ولی کو ولایت حاصل نہ ہو، تو صغیرہ کے پر بڑی تنگی ہوگی اور حرج لاحق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صغیرہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے جان و مال میں تصرف کرنے کے لائق نہیں ہے، جان و مال میں نہ تجربہ کاری کی وجہ سے، معاملات کی پوری سمجھ نہ رکھنے کی وجہ سے، تو اگر یہ ولایت ولی کو نہ دی جائے تو بڑی تنگی اور بڑا نقصان لاحق ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی مقتضی ہے کہ صغیرہ کے نکاح کی ولایت حاصل ہو اس کے ولی کو، تو علت سگر ضرورت کی یہ علت مطابق ہے علت طواف کے، کہ طواف کی علت ضرورت کی وجہ سے ہے اور سگر بھی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ تو ہماری نکالی ہوئی یہ علت یعنی سگر مناسب ہے اس علت طواف کے، جس کا استنباط خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ہے صلاح وصف، یہ ہے ملائمت وصف، یہ ہے ہماری نکالی ہوئی علت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالی ہوئی علت کے مناسب و مطابق ہونا۔ پوری تقریر آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب ترجمہ میں آتے ہیں۔ کتعلیلنا بالصغر فی ولایت النکاح، جیسے کہ ہم احناف کا صغر کے ذریعے علت بیان کرنا، جیسے کہ ہم احناف کا ولایت نکاح کی علت قرار دینا، صغر کو کہتے ہیں۔ جمع منکحن، یہ منا کے منکح مصدر مفعل کے وزن پر منکح کی جمع ہے، نکاح کے معنی میں ہے۔ ایک دوسرا قول بھی مناکح میں ہے، یہ ضمنی گفتگو اصلی گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مناکح منکوحہ کی جمع ہے، مگر یہ جو دوسرا قول ہے یہ ضعیف ہے، بات ختم ہو چکی۔ واختلف فی علت ولایت النکاح، ولی کے لیے نکاح کی ولایت کی علت میں اختلاف ہے کہ ولی کو نکاح کی ولایت ہے تو اس کی
علت کیا ہے، اس میں اختلاف ہے ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہتے ہیں ولایت نکاح کی علت میں اختلاف ہے ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک۔ تو امام شافعی کے نزدیک ولایت نکاح کی علت باکرہ ہونا ہے، غیر شادی شدہ ہونا ہے۔ ولایت نکاح کی علت یعنی ان کے نزدیک ولی کو نکاح کی ولایت حاصل ہے، کس وجہ سے؟ باکرہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جو باکرہ ہوگی اس کے نکاح کی ولایت ولی کو ہوگی، مگر جو باکرہ نہ ہو، سیبہ ہو، شوہر دیدہ ہو، تو اس کے نکاح کی ولایت ولی کو نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک ولایت نکاح کی علت باکرہ ہونا ہے۔ سیبہ اور باکرہ یہ متضاد ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک ولایت نکاح کی علت باکرہ ہونا ہے، وَإِنْدَنَا هِيَ السِّگْرُ، اور ہمارے نزدیک ولایت نکاح کی علت یہی سگر ہے، جس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا۔ بہرحال اختلاف ہے ولایت نکاح کی علت۔ ولایت نکاح کی علت بکر ہے یا سگر ہے؟ سگر ہے۔ اب کہیں گے اس اختلاف کا ثمرہ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس اختلاف کا ثمرہ یہ ہے کہ بکر اور سگر، باکرہ اور صغیرہ، ان کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اور آپ کو خوب پتہ ہے کہ عموم خصوص من وجہن میں دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں، ایک مادے اجتماع کے ہوتے ہیں۔ اجتماع کے ہوتے ہیں، یہ فرق ہے اس اختلاف کا، یہ نتیجہ ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان، باکرہ اور صغیرہ کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ اب آپ نے سنا کہ ہمارے یہاں علت سگر ہے، ان کے یہاں علت بکر ہے، باکرہ ہونا ہے۔ اب باکرہ ہونا ہے تو باکرہ صغیرہ بھی ہو سکتی ہے اور بالغہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو باکرہ کی دو صورت، ایسا ہو سکتا ہے کہ باکرہ نابالغہ ہو یعنی صغیرہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ باکرہ بالغہ ہو۔ تو باکرہ ہونے کی دو صورت۔ اسی طریقے سے صغیرہ، اس کی بھی دو صورت۔ صغیرہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صغیرہ باکرہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صغیرہ غیر باکرہ یعنی سیبہ ہو۔ تو چار صورتیں ہوئی اس اختلاف میں: باکرہ، صغیرہ، باکرہ بالغہ، صغیرہ، باکرہ، صغیرہ، سیبہ، یہ چار صورت۔ چار صورتوں میں سے دو صورتیں متفق علیہ ہے اور باقی میں اختلاف ہے۔ یہ پوری بات شرح میں آ رہی ہے۔ فالصغیرہ یجوز ان تکون باکرہ، تو صغیرہ باکرہ بھی ہو سکتی ہے، صغیرہ کے لیے باکرہ ہونا ممکن ہے۔ اسی طریقے سے سیبہ بھی ہو سکتی ہے، سیبہ ہونا بھی ممکن ہے۔ آگے اسی طریقے سے باکرہ کے لیے صغیرہ ہونا جائز ہے اور باکرہ کے لیے بالغہ ہونا جائز ہے۔ تو یہ چار صورتیں ہوئی جس کو آپ نے سن لیا۔ چار صورتوں میں سے یہ ایک صورت کہ باکرہ صغیرہ ہے، باکرہ صغیرہ ہے، فالبکر الصغیرہ، تو باکرہ صغیرہ پر نکاح کی ولایت حاصل ہوگی ولی کو بالاتفاق۔ کیوں؟
یعنی باقرہ صغیرہ ہے تو باقرہ صغیرہ میں ولی کے لیے ولایت ہوگی، ولی کو ولایت حاصل ہوگی۔ ہمارے یہاں بھی امام شافعی کے یہاں بھی ہمارے یہاں ولایت حاصل ہوگی اس کے صغیرہ ہونے کی وجہ سے۔ امام شافعی کے یہاں ولایت ولی کو حاصل ہوگی باقرہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر بچی ایسی ہے کہ وہ باقرہ ہے، صغیرہ ہے، تو بالاتفاق ولی کو ولایت ہوگی۔ والثیب البالغہ، اور اگر سیبہ بالغہ ہے تو بالاتفاق ولایت نہیں ہوگی ولی کو۔ سیبہ بالغہ ہے، امام شافعی کے نزدیک ولایت نہیں ہوگی کیونکہ وہ باقرہ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں بھی ولی کو ولایت نہیں ہوگی کیونکہ وہ صغیرہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں والثیب البالغہ، اور سیبہ بالغہ پر بالاتفاق ولایت نہیں ہوگی، یعنی ولی کو ولایت نکاح حاصل نہ ہوگی۔ کس میں؟ سیبہ بالغہ میں۔ تو یہ دو صورت تو متفق علیہ ہے۔ اب یہ جو صورت آ رہی ہے والثیب الصغیرہ، اور ثیبہ صغیرہ کے نکاح کی ولایت ولی کو حاصل ہوگی ہمارے یہاں، امام شافعی کے یہاں نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ولایت کی علت صغر ہے اور وہ سیبہ صغیرہ میں موجود ہے، تو ہمارے یہاں سیبہ صغیرہ کے نکاح پر ولی کو ولایت حاصل ہوگی۔ امام شافعی کے یہاں ولی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں ولی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ولایت کی علت ان کے یہاں بکر ہے۔ کہتے ہیں دون الشافعی والبکر البالغہ، اور باقرہ بالغہ ہے تو باقرہ بالغہ پر ولی کو ولایت نکاح حاصل ہوگی، ولی کو ولایت نکاح حاصل ہوگی۔ امام شافعی کے یہاں باقرہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں ولایت نکاح نہیں ہوگی ولی کو، صغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے، بلفظ دیگر بالغہ ہونے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں باقرہ بالغہ پر ولایت ہوگی، نکاح کی ولایت حاصل ہوگی ولی کو، امام شافعی کے نزدیک لا عندنا، ہمارے نزدیک نہیں۔ کیوں؟ صغر نہ ہونے کی وجہ سے۔ فعندنا، بات صاف ہو چکی۔ فعندنا للصغر تاثیر فی ولایت النکاح، فعندنا للصغر تاثیر، تو ہمارے نزدیک صغر کو ولایت نکاح حاصل ہونے میں، صغر کو ولایت نکاح حاصل ہونے میں تاثیر حاصل ہے۔ لما یتصل بہ من العجز، اس عجز کی وجہ سے صغر کو تاثیر حاصل ہے، اس عجز کی وجہ سے جو صغر سے متصل ہے، اس لیے کہ صغیرہ اپنی ذات اور مال میں تصرف سے عاجز ہے، اس کی طرف راہ نہیں پاتی ہے۔ وقد ظہر تاثیرہ، اور اس صغر کی تاثیر ولایت مال میں بالاتفاق ظاہر ہو چکی ہے۔ فقضا فی ولایت النکاح، تو اسی طریقے سے ولایت نکاح میں بھی اس صغر کی تاثیر ظاہر ہوگی، تاثیر ظاہر ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ صغر جس طریقے سے ولایت مال میں مؤثر ہے، اسی طریقے سے صغر مؤثر ہے ولایت نکاح میں بھی۔ فإنہ مؤثر فی اثبات الولایہ، کیونکہ یہ صغر ولایت کے اس بات میں مؤثر ہے
ولی کے لیے ولایت کے ثابت کرنے میں مؤثر ہے سگر۔ کیسے؟ جس طریقے سے کہ طواف سورہ حرہ کی طہارت میں مؤثر ہے، طواف سورہ حرہ کی طہارت میں متاثر ہے۔ کیوں؟ لما یتصل بہ من الضرورہ، اس ضرورت کی وجہ سے جو طواف سے متصل ہے، اور حرج اور تنگی کی وجہ سے اس کے بکثرت آنے جانے کی وجہ سے فل حاصل۔ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ شارح کہتے ہیں کہ متن کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ وصف سگر جس کی علیت کے ہم قائل ہیں، وصف سگر جس کے علت ہونے کے ہم قائل ہیں ولایت نکاح میں، یعنی ہم قائل ہیں کہ ولایت نکاح کی علت وصف سگر ہے۔ ہماری نکالی ہوئی یہ علت ملائم و مناسب ہے وصف طواف کے۔ کس کے؟ وصف طواف کے۔ جس وصف طواف کو علت قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حرہ کی طہارت کی، کس سلسلے میں؟ اس بات میں کہ یہ دونوں یعنی سگر اور طواف حرج اور ضرورت تک مفضی ہیں۔ تو جس طریقے سے کہ طواف حرہ میں ضرورت لازمہ ہے جوٹے کی طہارت کے لیے، کیونکہ طواف ضرورت اور حرج کی وجہ سے علت بنا ہے کہ بلی گھروں میں بار بار آتی رہتی ہے۔ اب اگر جوٹے کو پاک نہ کہا جائے تو حرج اور تنگی واقع ہوگی، پس اسی ضرورت کی وجہ سے طواف کو علت قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے صغیرہ اپنی جان و مال میں تصرف سے عاجز ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی جان و مال سے وابستہ معاملات سے ناواقف ہے۔ اب اگر ولی کو ولایت نکاح حاصل نہ ہو تو حرج اور تنگی واقع ہوگی، پس اسی ضرورت کی وجہ سے سگر کو ولایت نکاح حاصل ہونے کی علت بنایا گیا ہے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیل میں وصف طواف حکم طہارت کے مناسب ہے، اسی طرح ہماری تعلیل میں وصف سگر حکم ولایت نکاح کے مناسب ہے۔ تو یہ ضرورت لازمہ اسی طریقے سے سگر نکاح میں ضرورت لازمہ ہے ولایت نکاح کے لیے۔